بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد کے اشعار سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہو تیری تلاش مولا، اگر ہو تیری تلاش مولا، رہے نہ فکر معاش مولا۔ اگر ہو تیری تلاش مولا، رہے نہ فکر معاش مولا۔ تلاش اس کو کریں زمانے، تلاش اس کو کریں زمانے، جسے ہو تیری تلاش مولا۔ جسے ہو تیری تلاش مولا، کرم کی خیرات مانگتا ہے، کرم کی خیرات مانگتا ہے، خیال کا ارتعاش مولا۔ کرم کی خیرات مانگتا ہے، خیال کا ارتعاش مولا۔ تو اپنی رحمت سے آپ کر دے، تو اپنی رحمت سے آپ کر دے، ریا کے بت پاش پاش مولا۔ تو اپنی رحمت سے آپ کر دے، ریا کے بت پاش پاش مولا۔ تیری ہی تسبیح کر رہی ہے، تیری ہی تسبیح کر رہی ہے، شعور کی بود و باش مولا۔ تیری ہی تسبیح کر رہی ہے، شعور کی بود و باش مولا۔ اگر نہ مانوں میں حکم تیرا، اگر نہ مانوں میں حکم تیرا، تو چلتی پھرتی ہوں لاش مولا۔ اگر ہو تیری تلاش مولا، رہے نہ فکر معاش مولا۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے شان رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں نعمت افطار ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا یہ پروگرام، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اعلیٰ اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، اور کردار کی ان خوبیوں کے حوالے سے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں عطا فرمائی، جو ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے، یا کم از کم اس کی کوئی نہ کوئی رمق اور روشنی ہمارے اندر ضرور دکھائی دینی چاہیے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ خوش آمدید حضرت آپ کو۔ جناب پروفیسر محمد تیمور فاروقی صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمیں آج جوائن کیا ہے مفتی غلام یاسین نظامی صاحب نے۔ حضرت آپ کا بھی خیر مقدم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ملک ممتاز محترم عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہمارے بھائی جناب محمد افضل نشائی صاحب، خوش آمدید حضرت آپ کو بھی، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ سروری چیز بلا کیا، سکندری کیا ہے؟ سروری چیز بلا کیا، سکندری کیا ہے؟ در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے؟ در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے؟ فدا نہ ہو جو نبی پہ وہ امتی کیا ہے؟ جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے؟ اور در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے
رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے در نبی کا گدا ہوں ہمیں کمی کیا ہے اور تڑپ رہا ہے جو روزے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے جو روزے کی حاضری کے لیے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے در نبی کے گدا ہیں ہمیں کمی کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ جناب، بہت خوبصورت کلام عطا فرمایا آپ نے۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غیبت بہت بری چیز ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی حدیث ملتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ بزرگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور ایک بزرگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے بتایا کہ جی آپ کی غیبت ہو رہی تھی فلاں جگہ پہ، تو آپ نے تحفہ بھیجا اس بات پر ان کو کہ جو غیبت کر رہے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سرور صاحب۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں صحیح فرمائی ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور اس کے نقصانات کو ایک جیسے تعبیراً ارشاد فرمایا ہے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا اللہ وَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اس سے بھی بدتر ہے، اور روزے کی حالت میں خاص طور پر اس کی مذمت میں بہت احادیث بھی موجود ہیں، اور یہ اتنی ایک عام سی آپ کہہ لیں کہ بیماری ہو گئی ہے جی کہ لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ٹھیک، وہ فیل بھی نہیں کرتے کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ غیبت ہے کیا؟ سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ آپ اس کے سامنے اس طرح کا ذکر نہ کر سکیں، اسے برا لگے، اسے برا نہ لگے، کریں اس کے سامنے، آپ اس کے سامنے کرنے کی جرت نہ رکھتے ہوں۔ ٹھیک، اور فرق یہ ہے کہ آپ اس کا کسی ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس میں موجود کا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، موجود ہے، لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اندر موجود کسی ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ اس کے منہ پر نہیں اس کو کہہ سکتے۔ ٹھیک ٹھیک، کیوں کہ اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، بہتان، ٹھیک، اور اس کی تشریح بھی احادیث میں بھی اور علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اب اس سے بچنے کا، دوسروں کو بچانے کا، خود محفوظ رہنے کا اور دوسروں کو اس سے محفوظ رکھنے کی ترغیب کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں یہ منقول ہے
کہ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، صحیح، تو آپ نے اس کی طرف تحائف بھیجے، اور ایک جگہ منقول ہے کہ آپ نے ایک طباق کھجوروں سے بھر کے اس کے پاس بھیج دیا، صحیح، تحفہ بھیجا، بھائی تیرا بہت بہت شکریہ۔ تو اس نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھئی میں نے ان کی غیبت کی ہے اور یہ مجھے تحائف بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے ایک صوفی، ایک سالک، ایک تربیت کرنے والا کیسے ایک چیز کو سمجھاتا کیسے ہے۔ کیوں غیبت کا گناہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے اس کو گناہ ملتے ہیں، ٹھیک، اس کے کھاتے میں غیبت کا گناہ لکھا جاتا ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک، نامہ اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ نے فرمایا بس تیری بڑی مہربانی کہ مفت میں تو نے میرے گناہوں کی معافی جو ہے اس کا سامان پیدا کیا ہے میری غیبت کر کے، ٹھیک، تو میں اس کے اوپر تمہیں تحفہ بھیج رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں اور گناہ اس پر ڈالے جاتے ہیں۔ صحیح، تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا بس تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مفت میں میرے گناہ بھی معاف کرا دیے ہیں، بالکل ٹھیک، اور اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں۔ یہ ایک بنیادی طور پر یہ ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے، اس گناہ ٹھیک، سے باز رکھنے کی بالکل ٹھیک، تربیت کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے، صحیح، اور اس کے گناہ کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، اور وقفے سے واپس آئیں گے تو سوال مفتی صاحب کی خدمت میں مجھے رکھنا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جو مکروز شخص ہے اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا، اور یہ کیسا عالم ہے اور یہ کس طرح سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اتنی احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ بریک پہ جانے سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک معروف واقعہ ہے کہ آپ مکروز کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ عالم تھا آپ کے تقویٰ کا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہے یہ در حقیقت جو اللہ کے پیارے حبیب کا اسوہ حسنہ ہے اس کا پیکر تھے۔ بے شک، نہ صرف یہ کہ آپ کے قولی فرمان پر عمل کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی عملی جو فرامین ہیں، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، ان پر بھی آپ عمل فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک، دین کی جو مزاج ہے، ایک تو دین کا مزاج ہے ظاہری، نہ صرف یہ کہ دین کے ظاہری مزاج پر عمل کیا کرتے تھے بلکہ دین کے باطنی مزاج پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اور بزرگان دین کا یہ ہے کہ صرف اپنی اصلاح کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ دوسروں کی اصلاح کرنا بھی مقصود ہے۔ یہ در حقیقت افراد سازی کا جذبہ جو ہے یہ انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اگر تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے تو 100 سرخ اونٹ بھی راہ خدا میں قربان کرنے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اب دیکھا جائے نا یہ والا واقعہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اب یہ ایک فطرتی سی عمل ہے، اس میں کسی کا کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ دیوار ہے، گھر ہے، اس کا سایہ ہے، وہاں پر کوئی بھی آدمی جو ہے وہ وہاں پر سستا سکتا ہے، آرام کرنے کے لیے ٹھہر سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھیے کہ آپ نے اس سائے میں، دیوار کے سائے میں بھی آپ نے اپنے تقویٰ کے مطابق، اپنی احتیاط کے مطابق ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔ ٹھیک، اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ آپ کا مکروز تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اس شخص کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہونے کے بارے میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اگر کوئی شخص آپ کا مکروز ہے تو آپ نے اس سے کسی بھی قسم کا نفع نہیں لینا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ رواج بہت زیادہ عام ہے، اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے نا، پھر قرض کے طور پر ہم اور بہت زیادہ نفع جو ہے نا، بہت زیادہ منافع جو ہے ہم اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے منع فرمایا، اگر آپ کوئی آپ کا مکروز ہے تو آپ نے اس سے دعوتیں وغیرہ حاصل نہیں کرنی، آپ نے اس سے اس کی کچھ سواریاں وغیرہ جو ہیں وہ اپنے قرض کے عوض حاصل نہیں کرنی۔ یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ سود میں آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص کسی کا مکروز ہے اور مکروز شخص سے کوئی آدمی نفع حاصل کرتا ہے تو وہ نفع حاصل کرنا وہ سود میں شمار کیا جائے گا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ یہ ہے کہ یہ تو فطرتی سی بات ہے، آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو اس بات کا درس دیا ہے
ہے کہ دیکھو اگر میں اس دیوار کے سائے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ظاہری حالات سے بھی واقف ہو، باطنی حالات سے بھی واقف ہو، اور میری ذات تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے، تو تمہیں بھی چاہیے، یہ تو ایک فطرتی سی چیز ہے، اس سے ہٹ کر جو بقیہ چیزیں دین نے حرام کی ہیں تمہیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر تیمور صاحب، امام ترمذی جو ہے وہ شاگرد ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن اپنی ذہانت اور فطانت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، اور آپ ان کی اس علمی ذہانت کا، فقاہت کا آپ ذکر کیا کرتے ہیں اور اس پہ تحسین فرمایا کرتے ہیں۔ تو اساتذہ کا اپنے شاگردوں کی ذہانت پر ان کو داد دینا اور ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ جس طرح کہ آپ نے حضرت امام ترمذی اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں بات کی، یقیناً ان کا تعلق استاد اور شاگرد کا ہے، یہ بڑا ہی مقدس ایک تعلق ہے، اور اگر ہم ان دونوں احباب کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو یقیناً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالی امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے تلامذہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور انتہائی ذہین، فطین اور محدث، اور اللہ تعالیٰ نے علم، فضل، تقوی، زہد اور ذکاوت سے آپ کو نوازا تھا۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو حضرت امام بخاری ہیں وہ تمام شاگردوں میں سے ان پر ذرا ایک ناز فرمایا کرتے تھے، صحیح۔ اور اکثر اوقات امام بخاری ان کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ جتنا علم آپ نے مجھ سے سیکھا ہے اس سے زیادہ علم میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی، جب آپ یہ بھی جانتے ہیں، یقیناً اس بات کا سب کو علم ہے کہ بہت ساری روایات امام بخاری نے حضرت امام ترمذی سے لی، تو کتاب المناقب کے اندر حضرت علی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی، اس پر امام بخاری نے جب اس کو نقل کیا اور اس پر امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ روایت مجھ سے میرے استاد نے سنی ہے۔ تو اس حوالے سے دراصل تحریص اس طرف دلوانی ہے، توجہ اس طرف دلوانی ہے کہ استاد کا منصب بڑا عظیم ہوتا ہے۔ استاد جب وسیع الذہن نہیں ہوگا اور اعلیٰ ظرف کا مالک نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو منوا نہیں سکتا، وہ کسی سے عزت نہیں کروا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس عمل نے دراصل بتایا کہ اگر چاہے آپ علم کے منصب پر فائز ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم، ذہانت، فطانت عطا فرمائی ہے، لیکن دوسروں کو عزت دینا، اپنے سے چھوٹے کو عزت دینا، یہ دراصل سیرت رسول سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جریر بن عبداللہ تشریف لائے، اور انہوں نے اسلام فتح مکہ کے بعد قبول کیا تھا۔ ٹھیک۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، وہ پیچھے بیٹھ گئے، جگہ نہیں تھی آگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کی طرف پھینکی، تو انہوں نے حضور کی چادر پکڑی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری چادر لے لو، اس کو بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت صحابہ کے ان عمل میں سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن جریر جو ان سے تھے، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کس طرح سے آپ کی چادر بچھا کر اس پر بیٹھ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے درمیان کوئی عزت والا آ جائے کرے تو اس کی تکریم کیا کرو، اس کو احترام دیا کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے حضور کی سیرت سے ہی یہ طریقہ سیکھا تھا کہ اپنے سے چھوٹے کو بھی عزت دینا اور اپنے سے بڑے کا بھی احترام کرنا۔ تو شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اساتذہ اور شاگرد کا تعلق بڑا ایک مقدس تعلق ہوتا ہے، اور اس میں دونوں کو ایک دوسرے کو عزت دینے میں ہی ایک عظمت ہے، اور عزت اسی میں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، ہم اپنے ائمہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، فقہائے کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ ان کا فتویٰ، ان کی تحقیق مختلف ہے دوسرے سے، لیکن جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، تو وہ ان کے فتوے کے مطابق اپنے اس عمل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے امام شافعی جب امام اعظم کی بارگاہ میں ان کی قبر پر آتے ہیں تو ان کے فتوے کے مطابق قنوت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا پیغام ملتا ہے ہمیں ان کے اس عمل سے کہ ہمیں یہ جو اختلافات کو ہم ذاتی نوعیت تک لے جاتے ہیں، علمی اختلافات کو، تو کیسے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اور اس کی روشنی میں جو طرز عمل ائمہ کا اور اسلام کی وسعت اور برداشت اور دوسرے کی رائے کے احترام پر جو ہمیں، اور خاص طور پر ادب الاختلاف جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں جی، تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے آج کے عہد میں وسعت قلبی خاص طور پہ بہت ضروری بہت ضرور۔ دیکھیں جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں نا آراء کے اختلاف میں،
علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو فقی اپنی رائے دے رہا ہے جی دلیل کے ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک، وہ دلیل قرآن سے ہے یا حدیث پاک صحیح، سے ہے، بغیر دلیل کے تو ہو نہیں بالکل ٹھیک، سکتا۔ لیکن جس سے وہ اختلاف کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے، صحیح، تو یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ بے شک میرے پاس دلیل ہے، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ اس رائے میں دوسرا صحیح ہو اور میں صحیح نہ ہوں۔ ٹھیک، یہ ہے اصل اسپرٹ، بالکل ٹھیک، اصل یہ جانبین سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے، صحیح، کہ اپنے صحیح ہونے کے ساتھ دوسرے کے اصح ہونے کا احتمال موجود رہتا ہے، بالکل ٹھیک، اور یہ صورت جانبین سے ہوتی ہے۔ صحیح، اور جب اس حسن ظن کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے جی، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسری کی رائے بھی مبنی بر دلیل ہے، بالکل ٹھیک، تو پھر اس کی رائے کو انسان ریجیکٹ نہیں کرتا بلکہ اس کا احترام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، پھر یہ اختلاف رائے جی آگے آپ خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے ہیں بالکل میرے اشارے کو۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے وہیں سے کنٹینیو کیجیے۔ تو قنوت کی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چل رہی تھی۔ ایک ہے دعائے قنوت جی جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح، شوافے کے نزدیک 2 وطر الگ ہیں اور وہ ایک رکعت کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک، جبکہ احناف کے نزدیک تینوں رکعات وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ صحیح، یہ جو اختلاف کی بات ہے، پہلے تو یہ یاد رہے کہ یہ وطر میں نہیں ہے، صحیح، اور قنوت جو ہے وہ دعائے قنوت نہیں ہے، صحیح، ایک تو یہ یاد رہے۔ اس سے مراد قنوت نازلہ ہے جو مصائب، آلام، پریشانیوں کے وقت میں حضور علیہ السلام سے بطور سنت ثابت صحیح، ہے۔ احناف کے نزدیک مصائب، آلام، مشکلات، حوادث کے وقت فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے، ٹھیک، جبکہ شوافے کے نزدیک عام حالات میں بھی قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح، اب اس کے بعد اب دیکھیے کہ اصل کیا ہے، کہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام اعظم کی رائے کا احترام ٹھیک، کرتے ہوئے اسے ترک فرمایا۔ لیکن ایک وضاحت ضروری ہے، یہ میں بتا دوں کہ یہ جو ضروریات دین اور عقائد اور کفریات کا اختلاف ہے نا، جی اس کا انطباق اس پر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بالکل اس میں رواداری، محبت اور احترام قائم رہے گا، لیکن اس کے ضوابط الگ ہیں، بالکل ٹھیک، اس کے اصول اور اس کے دائرے الگ ہیں، وہ اسی طرح قائم رکھی جائے گی، ٹھیک، رواداری کو، دوسرے کی رائے کے احترام کو، لیکن اس کے قائم رکھنے کا اسلوب دوسرا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب ایک اور پہلو اسی طرح سے، اسی گفتگو کے تسلسل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ، تلامذہ کے ساتھ جو مسائل پر تبادلہ خیالات ہے، یہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی رائے لینا، ان کو سوچنے کی عادت ڈالنا، بات کرنے کی اور مسائل کا ادراک پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، تبادلہ خیال کرنا اپنے شاگردوں سے، تلامذہ سے، اور اس پر ان کی تحسین بھی کرنا؟ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ دیکھا جائے نا تو افراد سازی میں یہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ ٹھیک، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ افراد بنائیں اور ایسے افراد بنائیں جو مہذب بھی ہوں، جو معاشرے کی اصلاح کا بیڑا جو ہے وہ اٹھا سکیں، پھر ہمیں چاہیے کہ اس طرز، یہ والا طرز جو ہے نا، طرز تعلیم، ہمیں اس طرز تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ بھی تو صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، ان سے رائے لیا کرتے تھے، تو رائے لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس سے کسی کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، یہ صرف اس کی وسعت قلبی نہیں بلکہ وسعت ذہنی کی بھی علامت ہے، ٹھیک، کہ وہ اس کے نزدیک صرف اپنی انفرادی ذات نہیں ہے، فرد واحد نہیں ہے، اس کے نزدیک ایک پورا معاشرہ ہے، وہ پورے معاشرے کی اصلاح کا اس نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا رکھی ہے، اور اس طریقہ، اس طرز تعلیم پر اگر وہ عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کے پیارے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا در حقیقت ان کو احترام دینا ہے۔ صحیح، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو تو محبت کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی رائے کا احترام کریں، صحیح، آپ ان کے ساتھ گل مل کر بیٹھیں، آپ ان کی بات کو سنیں،
اور اس سے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے شاگردوں میں بھی وسعت ظرفی پیدا ہوتی ہے، صحیح صحیح ان کے اندر بھی وہ اجتہاد، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک۔ وہ تخلیقی صلاحیتیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں۔ صحیح در حقیقت یہی وہ اسوہ ہے کہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور فی زمانہ تو بطور خاص اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ باغ و بہار جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ پروفیسر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے ساری، اس میں ہم اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، تلامذہ کے ساتھ محبت کا تعلق بھی قائم ہے، ان کی رائے کا احترام بھی ہو رہا ہے، ان کی علمی مقام و مرتبے کا اعتراف بھی ہو رہا ہے، تو اس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے آج کے اس دور میں، معاشرے میں؟ اس پرفتن دور کے اندر کہ جب ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہے، آج کی خصوصی طور پر جو گفتگو استاد اور شاگرد پر مشتمل تھی، یہ اتنا مقدس اور بابرکت تعلق ہے، اگر یہ ہمارا ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اقوام ہیں وہ انہی نابغہ روزگار جینیس لوگوں کی تربیت سے ہی پروان چڑھتی ہیں، اور اگر ایک استاد ریجڈ ہو، وہ اپنے استاد کے ساتھ، ایک شاگرد کے ساتھ ریزسٹنس شو کرے، اس کے دل کے اندر اپنے شاگرد سے متعلق محبت نہ ہو، تو شاگرد بھی جو ہے وہ ترقی کی راہ پر نہیں آ سکتا، صحیح صحیح وہ اپنے آپ کو پالش نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو ایک کریٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیاں اور ہمارے اسلاف کی جو ایک زندگیاں ہیں وہ ہمیں یہی بتلاتی ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگردوں میں حضرت امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں احباب صاحبین میں سے ہیں، ٹھیک اور ان کے 1/3 سے زیادہ مسائل پر اختلاف ہے امام اعظم سے، ٹھیک لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشادہ ظرفی سے، اعلیٰ ظرفی سے ان کی بات کو ٹھنڈے دل سے قبول کیا۔ صحیح فار ایگزامپل اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ نماز کے فرائض کے معاملے میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ 7 ارکان ہیں، اور صاحبین کہتے ہیں کہ 6 ہیں، اور فتویٰ جو ان سے وہ انہی کی 6 میں دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے ایک استاد جو ہے وہ وسیع الذہن، وسیع القلب اور کشادہ ظرف ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک سمندر ہونا چاہیے برداشت کا، ٹالرنس کا، پیشنس کا، کہ جب وہ یہ سب ایک کریکٹرسٹکس لے کر اپنے شاگردوں کے سامنے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو شاگرد ہیں وہ دنیا کے میدان میں، آخرت میں بھی، بلکہ ہر دور میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے گا۔ بالکل ٹھیک۔ سر آج کل تو ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی کا شاگرد ہو جانا جرم ہو گیا بالکل ٹھیک فرمایا، ایسے محسوس۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، پروفیسر محمد تیمور فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی غلام یاسین نظام صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب محمد افضل نشاہی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے کلام ہم لیں گے، ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اگر وہ کلام فرمائش پر عطا فرما دیں، شہر طیبہ تیرے بازار میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعجاز کنور راجہ صاحب کے ہمارے عہد کے بہت اچھے معتبر شاعر ہیں، اور بہت اچھا شعر کہتے ہیں، ان کی نعت کے اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اجازت طلب کرنی ہے آپ سے کہ دکھ سے رہائی مل گئی، غم سے نجات ہو گئی، دکھ سے رہائی مل گئی، غم سے نجات ہو گئی، آپ کو یاد کر لیا، آپ سے بات ہو گئی، واہ 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 واہ، حرف ثنا کا ربط ہے آپ کی ذات سے حضور، حرف ثنا کا ربط ہے آپ کی ذات سے حضور، آپ کا ذکر کر لیا آپ کی نعت ہو گئی، آپ کا ذکر کر لیا آپ کی نعت ہو گئی، آپ جو آ گئے تو پھر محفل کائنات کے، آپ جو آ گئے تو پھر محفل کائنات کے، اور ہی رنگ ہو گئے اور ہی بات ہو گئی، اور آپ نے ہست و بود کے معنی بدل کے رکھ دیے، زندگی زندگی تو تھی طرز حیات ہو گئی، گھر میں خدا بسا دیا لات و منات توڑ کر، رنگ پہ طوف آ گیا راہ کی بات ہو گئی، شمس و قمر حضور کے ایسے غلام ہو گئے، شمس و قمر حضور کے ایسے غلام ہو گئے، جاگے تو دن ہوا کنور سوئے تو رات ہو گئی، غم سے دکھ سے رہائی مل گئی۔ اور ڈائریکٹر صاحب کے حکم پہ دوبارہ میں مقطع پڑھ رہا ہوں کہ شمس و قمر حضور کے ایسے غلام ہو گئے، جاگے تو دن ہوا کنور سوئے تو رات ہو گئی، دکھ سے رہائی مل گئی، غم سے نجات ہو گئی، آپ کو یاد کر لیا آپ سے بات ہو گئی۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ،
کلام شامل کرتے ہیں جناب محمد افضل مشاعری۔ شہر طیبہ شہر طیبہ تیرے بازار میں کتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سیکار گزرتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سیکار گزرتے ہوں گے، شہر طیبہ حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے، حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے، دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، شہر طیبہ اور مسکرا کے وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے، مسکرا کے وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے، مسکرا کے وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے، اور ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی، ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی، ان کے معمول کے راستے تو تڑپتے ہوں گے، ان کے معمول کے راستے تو تڑپتے ہوں گے، اور جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چہکتے ہوں گے، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چہکتے ہوں گے، شہر طیبہ
تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سیکار گزرتے